دیکھیں اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ بیانات ہیں، ہم تحریک انصاف کے بیانات کی بات کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے بیانات کی بات کرتے ہیں، ایمل ولی صاحب کے بیانات کسی نے سنے تھے جب جنگ شروع ہونے والی تھی؟ ہوں ایمل ولی صاحب تو ہر امپورٹنٹ تقریب میں پچھلے دنوں انوائٹڈ تھے۔ ہوں یہ اس ملک میں دیکھیں ایشو یہ نہیں ہوتا کہ بیان کیا ہے، وقت کیا ہے اور کون بات کر رہا ہے، یہ اصل ایشو ہے۔ کیا جاوید ہاشمی کا تعلق نون لیگ سے نہیں تھا؟ ہوں کس مقدمے میں ان کو سزا ہوئی تھی؟ ہوں سارے باخبر لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک فوج کے اندر بغاوت کروانے کے معاملے پہ سزا ہوئی تھی نا ہوں ان کو، جاوید ہاشمی صاحب کو، جو انہوں نے لیٹر پڑھ کے وہ سارا آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ ٹھیک تو یہاں پہ انفارچونیٹلی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کریکٹرز بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن معاملات ابھی بھی اس طرح چل رہے ہیں، کبھی کوئی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی کوئی اس طرف چلا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر میاں صاحب کے اوپر غداری کے فتوے لگتے تھے، یہاں تک کہا جاتا تھا، صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ان کی شوگر ملوں میں را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ جو غداری کے فتوے یہاں پہ بانٹے جاتے ہیں نا، بڑے بہترین طریقے سے بانٹے جاتے ہیں، بلکہ ابھی جو میاں صاحب کی جماعت میں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ان کو را کا ایجنٹ کہتے تھے ہوں جس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ تو انفارچونیٹلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہے، جس جماعت کو ملک میں سب سے پہلی زیادہ بات ہے ووٹ کہ پڑے غدار کسی کو اس فورم ہاں پہ یہ تو میں اپنے کہنے لگا غدار تھا کہ کسی نہیں اطہر ہے۔ صاحب، خان صاحب کو کسی جی نے جی غدار نہیں کہا ہے، نہ کسی نے را کا ایجنٹ کہا ہے اس گفتگو کے دوران جو کم سے کم اس ٹاک شو میں ہو رہی ہے۔ یہ اس لیکن بات ہم نے نہیں دیکھا نہیں نواز نہیں شریف اور میں تو پیپلز خدا پارٹی کو نخواستہ غدار بھی کہا، نہ راک نہ نہ ایجنٹ بھی خدا کہا ہے اس نخواستہ ملک میں۔ سیکیورٹیرسٹ بھی کہا۔ نہیں خدا اطہر صاحب نخواستہ جی نہیں میں خدا نخواستہ اس پروگرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں اوور آل حکومت کے ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم جماعت پہ پابندی لگانے لگے ہیں۔ ہاں یہاں پہ جب رؤوف حسن صاحب کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ ان کے بھارت کے ساتھ رابطے ہیں، یہاں پہ کہا گیا کہ جی سوشل میڈیا بھارت سے کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جس دن بھارت سے جنگ ہوئی اس دن ہم نے سوشل بھارتی میڈیا سے دیا رابطے تھے ان کے اوپر یہ اس کہا، دن ہم اور وہ بھارتی، ظاہری بات ہے ان کا کام یہ تھا انٹرنیشنل میڈیا کو اگر وہ ہینڈل کر رہے تھے تو بھارتی میڈیا سے بھی رابطہ ہوتا تھا، اس میں ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھی بھارتی میڈیا سے رابطے ہوتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایگزیکٹلی پوری دنیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکس پی اس لیے بند تھا، کہا جاتا تھا کہ جی بھارت سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں اور گٹھ جوڑ ہے اور یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے، لیکن جب وقت پڑا تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ میاں صاحب بھی اس دور سے گزرے، پیپلز پارٹی بھی اس دور سے گزری، فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ میاں صاحب اٹک یقیناً گئے، ان کو سزا ہوئی، لیکن پھر وہ ڈیل کر کے 40 سوٹ کیس اٹھا کے سعودی عرب چلے گئے۔ ابھی تک عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے ہیں، تو یہ اصل ایشو بنا ہوا ہے کہ خان وہ صاحب ابھی مان تک نہیں جیل میں رہے، بیٹھے ہیں، اتنا عرصہ یہ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان تحریک خان صاحب انصاف منان کون رہے ہیں؟ پہلے تو دسو نا منان کون ڈے ہے؟ نہیں وہ پہلے تو یہ بتائیں نا میں منان کون ایک رہا ہے؟ ہمارے بڑے بھائی سینئر جان اینکر سزا ہو ہیں، بڑے چکی ہے۔ سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی، کون؟ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو اپنی مرضی سے ہیں، وہ جب چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں، آپ نے دیکھا مجھے ہوگا، تو آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا۔ ہاں میں وہ اس پہ میں کیا کمنٹ کروں، یہ ان کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب چاہیں ڈیل کرنا چاہیں وہ کر تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ پاگل نہیں، ڈیل کو اچھی مل نہیں، نہیں کون سی ڈیل؟ نہیں مل رہی ہوگی، اچھا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ڈیل ہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے۔ اپنی تاریخ لگوا لیں، چلے کیا مطلب کیس کی تاریخ لگوا لیں نا، نہیں جب جتنی ڈیل ڈیل کر لیں۔ سر بات یہ ملک صاحب آپ بھی جانتے ہیں معاملات اگر یہاں پہ طے ہونا تو ڈیٹے بھی لگتی ہیں، رہائیاں بھی ہوتی ہیں، بائیو میٹرکس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کل بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں ایگزیکٹ یا انفارمیشن عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں یا جو ڈیل کی آفر لے کر گیا یہی بتا، باقی ہم حالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کو اگر ڈیل کی آفر ہے تو ہر وقت جو ہے ہر 10 دن بعد ایک بیان کیوں سامنے آ جاتا ہے علیمہ خان صاحبہ کا، جی ہمیں بتایا جائے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ خان صاحب ماننے کو تیار ہے، خان صاحب کچھ لو اور کچھ دو پہ آ اچھا جائیں۔ آپ دونوں کا یہ ماننا ہے، مجھے ذرا یہ کلیئر کر دیں، آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ آج تک خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہی نہیں میں نے آپ کو لیٹسٹ خبر دی علیمہ ہے کہ خان نہیں ہوئی ہے، کوئی آفر نہیں ہوئی، بلکہ علیمہ میں نے آپ کو خان لیٹسٹ خبر دی ہے پشاور میں، علی امین گنڈا پور صاحب کو کبھی پروگرام میں لیں، یہ کتنی کہ دیر آپ پرانی بات؟ ابھی جو پشاور میں میٹنگ تھی، یہ کتنی دیر مطلب ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، سر جی آپ اتنے بھولے نہ ابھی چند دن میں مجھے نہیں پتا، نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ تنویر صاحب کا انٹرویو تسی کیتا کہ اسی کیتا؟ نہیں میں نے کیا، تو وہ جڑے وہ ڈیل تو وہی کر رہے تھے نا، انہی کے نام کے اوپر آتا تھا نا کہ جی کہ وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ پیغام لے کے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ انہوں نے تو دسیا کہ ڈیل ہونے لگی سی کوئی؟ ہاں دسیا انہوں نے کہا تھا کہ میں گیا ہوں، اس میں تو کوئی نہیں جانا اور 35 بات شرائط لے کر گئے انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالت سے اجازت لے کے گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کے تھرو۔ ہاں ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے ان کو عدالت کا آرڈر بھیجا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ شیئر کیا میرے ساتھ، تنویر صاحب نے وہ شیئر کیا کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ آرڈر نکلوایا ان کے لیے۔ تو سر بات یہ ہے کہ مجھے تو میں علیمہ بی بی کی بات کو تو بہت ویٹ دیتا ہوں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا عمران خان چھوڑے
آپ تب راضی ہوں گے تو آپ سامنے آئیں, آپ پیچھے نہ بیٹھیں. تو اور عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو بات ان سے کرنا چاہتا ہوں, فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیڑی ڈیموکریسی؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے بھائی جان اطہر صاحب؟ یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے یہ اس طرح ڈیل کرنا سر؟ یہ وہی ڈیموکریسی ہے جو محمد زبیر صاحب جا کے باجوہ صاحب سے ملتے تھے. ایگزیکٹلی, فرق کیا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. ایتھی میں لینا چاہ رہے تھے, فرق کیا ہے؟ میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات, تو پھر تسی میں بھی اوتھے ہی آ جاؤں گا جسے تسی ہو. نہیں, آواز نہیں آ رہی, سوری. میں ذرا اپنی بات کر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ میں تو پہلی وقت سے یہی کہہ رہا ہوں پروگرام کے شروع سے ہی کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو پھر آپ کھل کے کیوں بار بار یہ کہیں ہم کہ جی عدالت؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو نئے معزز جج صاحبان آئے ہیں آپ سارے کیس بھی ان کے سامنے لگتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے. دوسری بات, جو تنویر صاحب کا آپ نے انٹرویو بھی کیا اور پھر کچھ ڈاکٹرز بھی آئے, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی پاکستان کے اندر. خان صاحب کے تو جو پارٹی کے لیڈران ہیں, جو فیملی ممبران ہیں, وہ ہائی کورٹ سے حکم لے کے جائیں تو اڈیالہ جیل والے اندر نہیں گھسنے دیتے. پر تنویر صاحب کو جناب امریکہ سے وہ آئے تھے اور ان کو عدالت نے حکم دیا اور وہ اندر چلے گئے. مطلب کہ پھر آج ہم روٹی کو چوچی کہیں شام کو جب کھائیں گے, تو ایسی بات تو نہیں ہے. اطہر بھائی سن لیں, ایک بات سن لیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, اس کو فیکچولی ایک چیز میں شیئر کر لوں. ان کی ملاقات کا ارینجمنٹ ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا. علیمہ خان صاحبہ نے ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ تنویر صاحب کو خود واٹس ایپ کیا ہوا ہے. یہ واٹس ایپ موجود ہے تنویر صاحب کے پاس, تو ان کی فیسیلیٹیشن جو ہے ملاقات کی وہ علیمہ خان صاحبہ نے کروائی ہوئی ہے. یہ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں نہ مل سکتے تھے. ہائی کورٹ کا آرڈر تو تحریک انصاف کے ہر دوسرے لیڈران کے پاس ہے. ہائی کورٹ سے تو بہت سارے لوگوں کے پاس آرڈر ہیں کہ آپ جائیں, تو کیا ان آرڈرز کے اوپر وہاں پہ سنا جاتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے تو انتظامیہ اندر لے کے جاتی ہے نا. یہ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا 7 بجے, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ. ایک چھوٹی سی بات, جی بولیں. صبح 7 بجے بیرسٹر گور کو اور اعظم سواتی صاحب کو کون بھجواتا ہے؟ کون سی عدالت صبح بھجواتی ہے؟ کوئی آرڈر نہیں ہوتا, نہیں بھیجے. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ڈیلنگ آفر ہوتی ہیں نا وہ اطہر صاحب. میں سمجھ گیا سر, ایک منٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے شک آرڈر کورٹ سے آیا لیکن آرڈر پہ امپلیمنٹ تو ہو گیا نا. وہاں پہ خان صاحب تک اگر ان کو پہنچا دیا گیا تو وہ صرف آرڈر کی بنیاد پہ نہیں ہوا, وہ فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی تو تنویر صاحب جو ہے جیل کے سیل تک پہنچ گئے. سوال یہ اس فیسیلیٹیشن میں ایجنڈا کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے, آپ نے بھی جن سے ملاقات بھی کی, انہوں نے خود آفر کی کہ ملک کے حالات کے پیش نظر, چاہے امریکہ میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی درمیان میں کوئی ایسی راہ نکلے جس پہ خان صاحب کی جو پارٹی باہر ہمیں یعنی اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جی ہم کوئی اینٹی پاکستان موومنٹ چلا رہے ہیں. اور خان صاحب بھی اس بات پہ جو ہے ہم ان کو قائل کرنا چاہتے ہیں. اس پہ کوئی ایجنڈا یہ شامل تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اس میں سے ریلیف ملے گا یا آفر کی جاری بنی کرا جا کر بیٹھ جائیں؟ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت میں رہتے ہوئے بعض بیرسٹر گور صاحب کی ملاقاتیں حکومت کرواتی رہی, رانا ثناء اللہ صاحب کرواتے رہے. کئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا اڈیالہ جیل جانے کے لیے. اس کا مطلب کیسے نکل آتا ہے کہ جناب جی ہے کہ فوری طور پہ جناب جی کوئی ڈیل کیا؟ تھوڑا سا غور کریں نا, بریک کاروائی سر, وہ 7 بجے والی صبح 7 بجے والی میٹنگ جو ہے عاظم سواتی صاحب تو نہیں ہو جاتی. حکومت کا پیغام لے کر گئے تھے, میں بتا وہ کس نے کروائی ہوگی؟ حکومت کا پیغام کروائی ہوگی. تو پھر نہیں سر, حکومت کا پیغام لے کر گئے. ساری بات کا مطلب کیا ہے, ہم اس سے نکالنا کیا مطلب اس بات کا ہے کہ آپ وہ بیسکلی اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ ڈیلیں اگر ہوتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی رضا شامل ہے, ہوتی ہے نا, تو خان صاحب کے لیے نہیں ہو سکتی. خان صاحب کے لیے ڈیل دیکھیں نا, خان صاحب کے لیے ڈیل کیا تھی؟ خان صاحب کے لیے ڈیل یہ تھی کہ جناب اس زمانے میں جو سواتی صاحب گئے, جب اس وقت حکومت پاکستان کا پیغام لے کر گئے واضح طور پہ کہ جناب بھائی صاحب یہ آپ کا احتجاج جو ہے یہ قابل قبول اس سطح سے آگے نہیں ہوگا, آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے. جیسے فرض کریں اب علی امین گنڈر پور صاحب نے کہا جی میں بندوقیں لے کر آؤں گا, رستہ لے کر آؤں گا, کل عمران خان صاحب اس کو انڈورس کر دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے حکومت کا پیغام محسن نقوی صاحب کسی کو بھیجیں گے جا کے اس کو سمجھائیں بھائی جان کہ یہ کام نہیں ہوگا, اگر یہ کریں گے اسٹیٹ ایکشن لے گی. یہ پیغامات بھی تو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میسیجنگ ہو رہی ہے, آخری جملہ کہہ دوں, ڈیل کے بارے میں پہلے دن سے جو بات کہی گئی کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے غلط کیا, ہم نے ریاستی اداروں کے اوپر چڑھائی کی, ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. قوم سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مقدمات عدالتوں میں جائیں گے. بھائی اس چیز سے تو خان صاحب کو اس کے بعد یہ آفر نہیں ہے کہ جناب جو خان صاحب مانگتے ہیں کہ دونوں حکومت کو رخصت کرے پھر مجھے وزیر اعظم بنا دے.
یعنی یہ ڈیل تو یہ ہوتی ہے نا کہ خان صاحب کوئی ایسی کوئی ڈیل میں ویسے میں یہ بات اس میں ایڈ کر لیں کہ وہ تنویر صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ والی جو شرط ہے نا یہ خان صاحب مان چکے ہوئے تھے کہ حکومتیں یہ 9 مئی والی اگلی 9 مئی والی کہ وہ مذمت کرنے کے لیے بھی تیار تھے اور وہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار تھے کہ ان کے جتنے افراد ہیں ان کے جو مقدمات ہیں وہ فیس کریں گے تو بات رہی کہاں سے؟ یہ بات اور بھی 5 چیزیں ہیں جس میں سے 3.5 وہ کہتے میرا خیال ہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے 3.5 چیزوں کے اوپر راضی ہو گئے تھے خان خان صاحب صاحب 1.5 کے اوپر پھنس گئے 1.5 پہ اس پہ پھنسے ہوں گے میرا خیال ہے. میرے پاس خبر نہیں ہے, آپ کے پاس ہوگی ڈیفینیٹلی. آپ نے فوری انتخابات کہ نہیں کہ کرسی بھی دیو نا